الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، ہے نا، اس بتیجے نے کیا تھا، اپنے جو ہے پیٹرنل انکل کو، چچے کو اس نے مار دیا تھا وراثت پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ وارث بن سکے جلدی سے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا تھا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بعد تم نے اس میں کیا کیا، فَادَّارَأْتُمْ، تم نے ڈسپیوٹ کیا، لڑائی تم نے اس میں کی، تم نے ایک دوسرے کو الزام دیا. فَادَّارَأْتُمْ مطلب ہو گیا ایک دوسرے کو الزام دینا، یا باہم مخاصمت کرنا. مخاصمت بولتے خصام کریں، لڑائی کرنے کو، باہم ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو تدرا، اس کا اس نے کہا تدأرؤن سے مشتق ہے، تدأرؤن سے بن گیا. تدأرؤن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو الزام دینا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، ڈسپیوٹ، لڑائی کرنا، تم نے ایسا کیا، تم نے قتل کیا. تو اس کے بعد کس نے، واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا، نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، وہ سب کچھ جو تم چھپاتے ہو. چھپاتے کیا ہے کہ قتل کس نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا، اس نے کہا فقلنا، تو ہم نے کہا فقل نضربو، ہم نے کہا کہ اسٹرائک کر دو تم اس کو، کس کو، اس مقتول کو جو قتل کیا گیا، ببعضها with a part of it، اس کے پارٹ سے، جس گائے کو ذبح کر دیا نے، اس کے پارٹ سے مقتول کو تم اسٹرائک کر دو. كذلك يحيي الله الموتى، ایسی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو. ويريكم آياته، اور تمہیں دکھاتے ہیں اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو. یہ آج نے دکھائی فزیکل ڈیمونسٹریشن آف لائف آفٹر ڈیتھ. یہ زندہ ہو گیا، پھر واپس مر گیا، اور اس مقتول نے کہا مجھے کس نے قتل کیا تھا، اس نے قاتل کی نشاندہی کی. دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ، حضرات دکھاتے ہیں آنکھوں سے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے بتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پلانٹس کے بارے میں. ایک ڈیڈ سیڈ ہوتا ہے، لائف لیس لگ رہا ہوتا ہے، ڈالتے ہیں زمین میں، کیا ہو جاتا ہے، بڑا ایک پورا پیڑ. پھر کیا ہو جاتا ہے، کیا پورا ختم، واپس آتا ہے کیا، اسپرنگ. تو اس کو آتی ہے لائف واپس سے مر جاتا ہے، واپس آتی ہے لائف. تو یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچرلی لائف آف ڈیتھ، فزیکل ڈیمونسٹریشن پلانٹس کے اندر ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. آج رات قرآن میں مثال دیتا ہے اس کے بارے میں ہی، آخرت کے بارے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے جو دلائل ہے، اس میں سے ایک زیادہ یہ بھی دیتا ہے نا کہ آپ دیکھو پلانٹس کی اور، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اچھا پہلے یہاں پہ وہی ہے نا، یہاں پہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گیا کہ، ایک منٹ یعنی کہ انسان چاہے کچھ بھی کرے گا نا، خلوت میں کوئی بھی گناہ کرے گا یا کوئی بھی چیز کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ علم میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی رہتا ہے کہ وہ لوگ پہ ظاہر کر دے گا وہ چیز. اس سے خلوت یا جلوت پہ ہر وقت پہ اچھا کام کرنا چاہیے انسان کو، ہے نا. اس یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اگر برے کام انسان کے ہوں گے بھی اور وہ ہو جائیں گے ظاہر، تو انسان شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں انسان کے لیے. تو اپنی جو سر اور علن ہے، اپنے جو پرائیویٹ لائف ہے اور اپنی جو پبلک لائف ہے، ایویڈنٹ لائف ہے، دونوں میں کیا کرنا چاہیے، انسان کو اچھا رہنا چاہیے. اچھا، اصل میں کرنے نا پرائیویٹ نیک اعمال، نہ کہ پرائیویٹ سنس. ہم کرتے ہیں پرائیویٹ سنس اور ہم پرائیویٹ نیک اعمال نہیں کرتے. اچھا، ہم کرتے ہیں پبلک نیک اعمال اور پرائیویٹ سنس. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم، اس کے بعد جو تمہارے دل ہے وہ ہارڈنڈ ہو گئے، وہ اس کو بولتے ہیں قسوۃ القلب، دل سخت ہو جانا، جو حق قبول نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، یعنی کہ جو تم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ایسا، لیکن اس کے باوجود تمہارا جو ہے آ، دل سخت ہو گئے. فہی کل حجارت،
برابر سے پتھر جیسے بن گئے، بولتے ہیں یہ پتھر دل انسان ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. فہی کل حجارت ہے، وہ پتھر جیسے بن گیا تمہارا دل. او او اشد قسوہ، یا مور اسٹرانگر ان ہارڈنس دین اسٹون. پتھر سے زیادہ شقاوت، شقاوت نہیں، پتھر سے زیادہ اس میں کیا آ گیا، اس میں ہارڈنس آ گئی تمہارے ہارٹس کے اندر. یعنی کہ ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک کچھ پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں لما یتفجر، جو یقیناً سرٹنلی یتفجر، جو جن میں تفجیر ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بہہ پڑتی ہے، جو پھوٹ نکلتی ہے، اس کو بولتے ہیں گش فورت، یعنی کہ پھوٹ نکل جانا. من ہو، کس نکل جاتی ہے وہ؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کچھ پتھروں میں سے ایسی ہوتی ہے لما یتفجر، کہ اسے نکل جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، منہ الانہار، اس نہریں. پتھر مت ہوتا ہے پانی کے ذریعے، مطلب نا یہ اگر کوئی پتھر ہوتا ہے، اسے پانی پڑ رہا ہوتا ہے، پڑ رہا اس کو نا وہ کریک ہو جاتا ہے، اس کو بیچ میں نکلتا ہے پانی اس کے بیچ سے پھر وہی، یعنی کہ وہ پتھر بھی ٹوٹ جاتی ہے پانی جب لگاتار گر جاتا ہے ایک جگہ پہ اس کو. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھروں میں سے لما يشقق، جو بے شک سرٹنلی وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں، یشقق وہ پھٹ جاتے ہیں، اور فیخرج منہ الماء، اور ان سے نکل جاتا ہے پانی. ہے نا وہی کہ یہ تو تھا، ان سے نکل جاتا ہے پانی، اور سے پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے نکل جاتا ہے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ بے شک ایسے پتھر ہوتے ہیں لما يهبط، جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خشیت سے. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان اویئر، نہیں ہے وہ ہیڈ لیس، نہیں ہے وہ غافل، وہ نہیں ہے نہ جاننے والا عما تعملون، اس سب سے جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی کہ وہ ہر کوئی چیز جاننے والا ہے. اس کو بولتے ہیں مفہوم مخالف. کیا بولتے ہیں؟ مفہوم مخالف. میں بتاؤں گا میں موٹا نہیں ہوں، میں نہیں بولتا ہوں میں پتلا ہوں، میں بولتا ہوں میں موٹا نہیں ہوں، مطلب کیا ہوگا میں پتلا ہوں. میں بولتا ہوں میں چھوٹا نہیں ہوں، مطلب کیا ہوگا میں بڑا ہوں. اس کو بولتے ہیں مفہوم مخالف، ہے نا. اپوزٹ مین نکل جاتا ہے ان چیزوں سے. میں کہوں گا کہ میرا باپ خطرناک ہے، مطلب کیا ہو گیا میرا باپ نان خطرناک نہیں ہے. اس سمجھ نہیں. اچھا اس کے بعد ہم کہاں پہنچے تھے؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ہاں پہلے یہاں پہ یہ چیز سمجھنا ہے انسان کو، پہلے نا جو ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس یہاں پہ لکھا ہے کہ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما دیا کہ ایسے ہی کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس کے بعد ہم تمہیں واپس زندہ کر دیں گے تمہاری موت کے بعد. ٹھیک ہے. یا فأماته اللہ مئة عام ثم بعث، آگے آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مار دیا، اس کو زندہ کر دیا واپس. اس کو عزیر علیہ السلام کو نا، عزیر علیہ السلام کو 100 سال مار دیا پھر زندہ کر دیا. یا جو وہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، 4 پرندوں کا، طیور اربع جن کو بولتے ہیں، طیور اربع 4 پرندے. اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم کو مار دو، کاٹ دو اور ان کو پہاڑوں میں ڈال دو، پھر تم کو بلاؤ، میں ان کو، وہ تمہارے پاس زندہ ہو کے آ جائیں گے. تو فزیکل ڈیمونسٹریشن آف لائف آفٹر ڈیتھ انہوں نے وٹنس کیا تھا اس ٹائم پہ. اچھا اس کے بعد ہاں ثم، اچھا یہ نہیں پڑھا. یعنی کہ معجزات دیکھتے ہوئے بھی ان کے جو دل ہے وہ نرم نہیں ہو گئے، دلوں کے اندر انابت الہی نہیں آ گئی، وہ اللہ کر واپس نہیں آ گئے، ان میں وہ توبہ اور استغفار کا جذبہ بھی نہیں آ گیا، کچھ بھی نہیں آ گیا ان کے اندر. اس کے برعکس تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر دل بن گئے. ٹھیک ہے. اور دلوں کا سخت ہونا بناتا ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے اس چیز سے. اور خاص طور سے جو پورا جو جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے، پورے جو افراد امت کے ہوتے ہیں کسی ایک جگہ کے، وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں جب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. کیونکہ پھر مطلب ان کو وہ قبول حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، وہ قبول حق کر ہی نہیں پاتے. آپ قرآن پڑھیں گے فرق پڑے گا ہی نہیں، بولے گا کیا قرآن.
اللہ کا تذکرہ کریں گے فرق ہی نہیں پڑے گا، آخرت کا تذکرہ فرق ہی نہیں پڑے گا، کیوں؟ دل سخت ہو گئے ہوتے ہیں، قبول حق نہیں ہو رہا ہوتا دلوں سے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہلی کتاب کی طرح نہ ہو جائے، من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبكم، جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب جائیں گے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتتمعون، کیا تم یہ ہوپ رکھتے ہو، کیا تمہیں یہ طمع ہے؟ طمع بولتے ہیں کس کو؟ ہوپ رکھنے کو. ایسے پہلے وہاں پہ نا وہ جو وہاں پہ آ گیا تھا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور جو کچھ ہے وہ گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے. یعنی کہ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک اور احساس موجود ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبح یسبح تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان، ومن فیہن، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا یسبح بحمدی، سوائے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کے حمد کے ساتھ. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم نہیں جانتے وہ تسبیح کیسے کرتے. ٹھیک ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کا کیسے ادراک ہے، ان کا کیسے احساس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. افتتمعون، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، تم یہ ہوپ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لائے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی ایمانداری کا اظہار کرے. ٹھیک ہے، افتؤمنون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائے، ان یؤمنوا لکم، کہ ایماندار بن جائے تمہارے لیے. وقد كان فریق منہم، بتحقیق ان میں سے ایک ایسا فریق ہے، ایسی پارٹی ہے، ایسا گروپ ان میں سے ہے. ہوتا ہے فرقہ، کیا ہوتا ہے؟ پارٹی، الگ الگ پارٹی، ایک پارٹی دوسری پارٹی، فرقہ، فریق جمع ہے اس کا. ان میں ایک ایسا فریق ہے، وقت كان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام، اپنی کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام. اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ ثم یحرفونہ، اس کے بعد تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام کو، ڈسٹارٹ کرتے ہیں اس کو، چینج کرتے ہیں، اس میں آلٹریشن لاتے ہیں. تحریف حرفوں کو وہاں یہاں کرتے ہیں. ثم یحرفونہ، اس کے بعد وہ تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں. یہاں معنوی تعریف مراد ہے، معنوی تعریف، لفظی تعریف نہیں، معنوی تحریف. لفظی تعریف ہو گیا لفظی بدلانا، اور معنوی تحریف ہو گیا معنی، میننگ کو چینج کر دینا. وہ ہی کرتے تھے، وہ میننگ کو چینج کرتے تھے. من بعد ما عقلو، اس کے بعد تحریف وہ کرتے تھے، من بعد ما عقلو، عقل میں گھسانے کے بعد، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ تحریف کرتے تھے اللہ کے کلام کے اندر. وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. اور تم تما کرتے ہو ان سے کہ وہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کر کے یہودیوں کے بعد. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے، بلکہ انہیں کیا کیا تھا؟ پچھلے لوگوں میں سے ان میں ایک ایسا فریق بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے، چاہے لفظی تحریف ہے معنوی تحریف. ٹھیک ہے، جو تورات تھا نا وہ بھی تھا نا اللہ کا کلام ہی تھا. ریولیشن کیا ہوتی ہے؟ ساری اللہ کا کلام ہی ہوتے ہیں، جو وحی ہوتی ہے. تو اس میں انہیں چینج لائی تھی. یہ خود بولتے ہیں، جیوز کے جو اسکالرس ہیں وہ خود بولتے ہیں ہاں چینج آ گئی تھی اس میں. لیکن وہ بولتے ہیں انٹینشنل چینج نہیں تھی، ان انٹینشنل چینج تھی. لیکن پتہ ہے کہ انہیں انٹینشنل چینج لائی تھی، لیکن چینج وہ خود ہی مانتے ہیں ہاں چینج ہمیں ہوئی ہے. تو مسئلہ ہے نا کہ جو بائبل ہے وہ لکھی گئی تھی لگ بھگ 1400 ایئرس کے بعد لکھی گئی تھی. اگر آج قرآن لکھیں گے، کوئی مانے قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ سال سال نہیں مانے گا نا. تو ویسی 1400 ایئرس کے بعد لکھی گئی بائبل، موسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے بعد 1400 ایئرس کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی. بائبل کو نہیں، مطلب اس کو نا تورا کو، تورا، تورات کو. تو یہاں پہ یہ استفہامی انکاری استعمال کیا گیا ہے. کیا؟
یہ قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے، استفہام انکاری، سوال کیا جاتا ہے تاکہ انسان انکار کرے. ہاں ایسا میں امید نہیں رکھوں گا، ان سے کیا امید رکھیں گے؟ فار ایگزامپل جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے نتھنگ سے؟ سائنس بولتی ہے یونیورس نتھنگ سے آ گئی، کیونکہ سائنس کے پاس جواب نہیں یونیورس کہاں سے آ گئی، تو بولتی ہے نتھنگ سے آ گئی یونیورس. لاجک بولتا ہے کہ نتھنگ سے سم تھنگ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اگر نتھنگ سے سم تھنگ آ رہا ہے تو نتھنگ سے نتھنگ ہی آنا چاہیے، نہ کہ سم تھنگ. کیونکہ نتھنگ میں پراپرٹیز نہیں ہے سم تھنگ لانے کی. نتھنگ مطلب کیا ہے؟ ایپ کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا ہو گئے عدم سے، نتھنگ سے؟ ام ہم الخالقون، کیا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں بولتے کنسیپٹ غلط ہے، وہ بولتے ہیں تم سوال کرو خود سے، اس کو بولتے ہیں استفہام انکاری، تاکہ انسان خود سوال کرے گا اور انکار کرے گا اس چیز کا، ہاں یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں بہت جگہ پہ آتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں کو ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں رکھنی چاہیے انسان کو. یعنی کہ یہ لوگ جو ہے یہ دنیائی مفادات کے لیے، دنیائی فائدوں کے لیے، یا حزبی تعصبات کے لیے، جن کو گروپس میں تعصب آواز میں ہو گیا تھا، کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، یہ آرام سے کلام الہی میں تحریف کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ گمراہ کے دلدل میں پھنس گئے تھے، اسے وہ باہر نہیں نکل پاتے. تو امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہے. کتنے سارے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ عالم جس کو بولتے ہیں علماء سو، برے عالم، وہ شرک نکالتے، بدعت نکالتے قرآن سے ہی، کرتے تحریف، یا تو میننگ میں یا تو ورڈز میں، یا تو حرفی تحریف کرتے یا تو معنوی تحریف وہ کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ رکھے اور بچائے ہمیں اس چیز سے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں گے ہم نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے ایک اور چیز کے بارے میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کرتے ایمان والوں کے ساتھ، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا. وَإِذَا خَلَا، جب وہ پرائیویٹ میں میٹ کرتے، ٹھیک ہے، جب وہ آپس میں ملتے پرائیویٹ میں، بعضهم إلى بعض، ان میں سے جو some of them with some others، ان میں سے بعض جب بعضوں کے ساتھ ملتے ہیں، پرائیویٹ میں جب ملتے ہو اکیلے سے، قالوا، وہ کہتے، اتحدثونہم، کیا تم ان سے یہ تحدیث کرتے ہو، کیا تم ان سے یہ بیان کرتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو کچھ اللہ تعالی نے تم پہ کھول دیا ہے، لیحاجوکم بھی، تاکہ تم حجت قائم کرو، تاکہ تم آرگومنٹ ان سے آرگو کرو، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلے یہاں پہ اس کے بارے میں آ گیا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری کا اظہار کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی کی ہے، کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کر لیتے کہ ہم مسلم ہیں، لیکن جب وہ واپس آپس میں ملتے سیکریٹلی، تو وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کیا، ایک دوسرے کو اس بات میں ملامت کر رہے ہوتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو جاتی ہے، تم کیوں بولتے ہی ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تم کیوں بولتے ہو ان کے سامنے یہ چیز؟ اس طرح تم خود ہی ایک حجت، ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، تم ان کے ہاتھ میں ایک ایسی آرگومنٹ دے رہے ہو، ایسی حجت تم ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو کہ وہ تمہارے خلاف بار کے علاج میں پیش کریں گے اور بولیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب میں لکھا تھا، اسٹل انہیں ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ مراد ہے. یعنی کہ وہ جب آپس میں ملتے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، وہ بولتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو، پہنچاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو کچھ اللہ نے تمہیں کھول دی، تمہیں سکھائی ہے. اچھا اللہ نے سکھائی ہے تو بولیں گے کیوں نہیں؟ مطلب یہ نا حق چھپانا، ان کو پتا تھی کہ آسس جو ہے وہ آخری پیغمبر، ان کی کتابوں میں لکھا بھی تھا، اسٹل حسد کی بنیاد پہ کیوں نہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، انہوں نے ایمان نہیں لایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا وہ اتنے کم عقل اور کن ذہن اور اتنے وہ پاگل انسان ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے دلوں کے اندر. اللہ تعالیٰ پتہ نا کہ ان کو لکھا تھا کتاب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہے، اسٹل ایمان نہیں لایا. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ وہ تو بیدوں کے دلوں کے بید جاننے والا ہے. وما یعلنون، جو کچھ وہ ڈکلیئر کرتے، جو کچھ وہ ظاہر کرتے، یا جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے اندر سے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر کوئی چیز جاننے والا ہے، اس کو علم ہے ہر چیز کے بارے میں.
اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. یعنی کہ جو بولتے ہیں یہی چیز کہ تم کیوں بولتے ہو ان کو، اللہ تو سب جانتا ہے اس کے بغیر بھی، اس کو تو پتہ ہی ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر ہی مسلمانوں پہ ظاہر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور یہودیوں کے بارے میں کہ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ امی ہیں، جیسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں وہ امی تھے. امی کیا ہوتا ہے؟ ان، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو لکھنا پڑھنا نہیں جاننے والا جب ایسا کلام لے گا جو سب سے زیادہ فلوینٹ اور ایلیکوینٹ ہوگا، تو لوگ ہو جائیں گے نا حیران، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا تھا تاکہ لوگ یہ نہ بولے کہ اذا لرتاب المبتل، کیا ہے وہ، تاکہ جو باطل پرست ہوں گے وہ شک نہ کریں گے قرآن میں کہ اسے خود لکھا ہوگا. تو اس لیے ہم نے آپ کو امی بنایا تھا تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے. خود تو بھی امین کہ تو آپ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھتے ہیں، تو انہیں شک نہ ہو جائے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے کچھ ایسے انلیٹرڈ ہے جو نہیں جانتے کتاب کو، جن کو نالج نہیں اباؤٹ دا بک، الا امانی، ایکسیپٹ وشفل تھنکنگ. وہ امنیہ بولتے ہیں اس کو، یہ وشفل تھنکنگ کرنے کو، تمنائی کرنے کو. ٹھیک ہے. جو جو شخص امنیہ کس کو بولتے ہیں؟ خیالات، فینٹیسیز بنانا، جھوٹی آرزوئے، امیدیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، بس انسان جھوٹی آرزو کر رہا ہے، وشفل تھنکنگ. مجھے ایسا ہونا چاہیے، مجھے ویسا ہونا چاہیے، مجھے ایسا ہونا چاہیے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گیس کر رہے ہوتے ہیں، ظن، گمان کر رہے ہوتے ہیں. دے ڈو نتھنگ ایکسیپٹ گیس. تو اس سے مراد کون ہے؟ یعنی کہ اس سے مراد ہے وہ لوگ، ان میں سے بعض ان پڑھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ان لیٹرڈ ہے، جو کہ کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں. الا امانی جو نا، ایکسیپٹ وشفل تھنکنگ، مطلب اونلی ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اس کے نا کتاب کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان اور اٹکل پہ ہی پر ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے اہل علم کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے. جو ان کے اہل علم تھے، کون سی ہے نا وہ والی باتیں جو بولتے تھے تم کیوں بولتے ہو مسلمانوں کو آخری پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتابیں مینشن ہے. تو یہ اب ان کے ان پڑھ لوگوں کے بارے میں آ گیا ہے جو تورات سے بے خبر تھے، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے تھے اور گمانوں پہ ان کا گزارا ہو جاتا تھا، جن میں انہیں ان کے علماء نے بتلایا، مبتلا کیا ہوا تھا کہ مثلا تم اللہ کے چہیتے ہو. اب وہ تمنائیں کر رہے، ہاں ہم اللہ کے چہیتے ہیں. وہ وشفل تھنکنگ کر رہے ہیں، جس طرح آج کرتے. گوسپا کے کچھ وہ کرو تو تمہیں یہ ہو جائے گا، ساروں کی سفارش ہو جائے گی. وہ چلا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. لوگوں کو ایسے کہتے ہیں مینوپلیٹ. عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، جو تھوڑے بیچارے جو کامن ماسس ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے مینوپلیٹ ان کے مائنڈس کو. تو ویسے کیا جاتا تھا ان کو بھی. بولتے تھے ان کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو. ٹھیک ہے. یا اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو صرف چند دن تک ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور باہر نکال دے گا. برابر نا، سیم جیسے آج ہو جاتا ہے. تو چلتا آ رہا ہے پرانے زمانے سے یہ سب چیزیں. وہ صرف گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، ہمیں عذاب نہیں ہو جائے گا، اگر ہو جائے گا تو کچھ ٹائم تک ہو جائے گا. وشفل تھنکنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین، وہ ویل ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، للذین یکتبون الکتاب، ان کو جو لکھتے ہیں کتاب کو بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، اس کے بعد کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو بولتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اسے خرید سکے ایک لٹل پرائس، ایک بہت ہی کم قیمت اسے وہ خرید سکے. فویل لہم، تو تباہی ہو، بربادی ہو، یا جہنم کی وادی کو ویل بولتے ہیں، جہنم کی وادی ہو ان کو، مما کتبت ایدیم، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم، اور ان پہ جو ہے تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، وہی بولتے شاید، جہنم کی وادی ہو، مما یکسبون، جو کچھ انہیں ارن کیا، جو کچھ انہوں نے ارن کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا.
وائل بولتے ہیں ہلاکت کو یا افسوس کو یا تباہی کو یا بربادی کو یا جہنم کی وادی کو. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیا ذکر کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے علماء کی جسارت بیان کی گئی ہے، ان کا بے خوف ہونا. ٹھیک ہے. کہ انہیں کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی مسئلے کرتے تھے اور بولتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں واضح بھی ہے کہ وائل کا مطلب ہوتا ہے جہنم کی ایک وادی، جس میں اتنی گہرائی ہوگی، اس وائل میں اتنی گہرائی ہوگی اس وادی میں کہ ایک کافر کو اس کی تہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے. 40 ایئرس تک. یہ مسند احمد کی حدیث میں یا ترمذی یا ابن حبان. 40 سال تک جہنم میں جائے گا، جہنم کے باٹم تک پہنچے گا، اتنی ڈیپتھ ہوگی جہنم کی. تو یہ اسی کے بارے میں یہ آ گیا ہے. وائل اسی کو بولتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے. تو بعض علماء نے اس آیت قرآن مجید کی وضاحت کو ناجائز، بعض علماء نے اس آیت سے قرآن مجید کی فروخت کو کرنا ناجائز قرار دیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس سے ناجائز یہ قرار، قرآن کوئی بیچتا ہے نا، قرآن بیچتا ہے کوئی کہ 500 قرآن ہے، 400 قرآن ہے، پھر ہم بولتے ہیں اس کا ہدیہ کتنا دینا ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ پرائس ہی ہونا چاہیے، اس سے پرائس کیا ہے اس کا؟ مسئلہ ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے. کوئی بولے گا وہ کاروبار کر رہا ہے، وہ مطلب اس کو مطلب، وہ مطلب ان لوگوں کا کاروبار ہی بن گیا تھا اسی بنیاد پہ کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارا کاروبار بن جائے گا، ہم لکھ کے دیں گے فتوی اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں گے. تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. ان کا استدلال صحیح نہیں ہے جو بولتے ہیں کہ قرآن مجید فروخت کرنا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. یہ بس آیت کریم جو ہے یہ ان کا مصداق ہے جو صرف دنیا کمانے کے لیے کلام العلم میں تعریف کرتے ہیں. اللہ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں صرف دنیا کی کمائی کے لیے، تاکہ ہم دنیا کی کمائی حاصل کر سکیں. تو لوگوں کو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. اور مذہب کے نام پہ دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ جلدی مذہب کے نام پہ مان لیتے چیزیں. تو جو علماء ہوتے ہیں، وہ جو علماء سو ہوتے ہیں، ان کو آتے ہیں لوگوں کو مینوپولیٹ کرنا ہے نا. کتنے ہوتے ہیں وہ علماء سو، باطل علماء جو شرک پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہزاروں فالوورس ہوتے ہیں. گھوڑوں میں فالوورس آ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں فالوورس آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو آتے ہیں نا، کیونکہ العوام کل انام. عوام عام لوگ ہوتے ہیں کیٹلس کی طرح، بس وہ فالو کرتے ہیں نا وہ کسی بھی لیڈر کو، جو ان کو لگتا ہے لیڈر ہے، میں لیڈ کر سکتا ہے. تو وہ اپنا فائدہ لیتے ہیں وہاں سے، دنیائی فائدے وہ لیتے ہیں. اپنا دین بیچ ڈالا دنیائی فائدوں کے لیے. دنیائی فائدوں کے لیے حق بات نہیں بولنا، سوچنا کہ اگر میں نے ان کو کہہ دیا ٹرو اسلام یہ ہے تو یہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیں گے، تنخواہ بند کر دیں گے، سوچیں گے ایکسٹریمسٹ بن گیا ہے، یہ ہمارے کلچر کے خلاف جا رہا ہے. جو ابھی تک سیٹ مورلس، یہ ابھی تک جو جس پہ ہم آ رہے تھے، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے ڈسینڈنٹس، ہمارے جو پرانے انسسٹرس تھے، سوری انسسٹر جو ہمارے پرانے تھے، وہ ابھی تک یہی کام کر رہے تھے. اب یہ پورا نیا ہی کوئی اسلام بول رہے ہیں، اس کو لیں نیا اسلام. تو وہ ڈرے گا، یہ بولے گا میں مجھے نہیں بولنا چاہیے. تو وہ پھر دنیا کے لیے اسلام بتا ہے، دنیائی کمائی کے لیے پڑھنا ہے، یا یہ اخروی ذخیرہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. آخرت میں انسان کو اس میں فائدہ آ جاتا ہے. تو دنیائی کمائی کے لیے انسان کو نہیں. دیکھیے فار ایگزامپل کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے مسجد میں نا، اس کو دیتے تنخواہ مہینے کے بعد 10,000 روپئے. وہ پرائمریلی اس کے لیے کام نہیں کرتا، اس کو مل جاتا ہے یہ عوض بونس. اس میں گناہ نہیں ہے. اگر وہ اسی لیے امامت کرتا ہے کہ مجھے پیسے مل جائے بس، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے، پیسہ ملنا چاہیے، تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے نا. تو وہ خطرناک مسئلہ ہے. وہ اسی آیت میں آئیں گے وہ سب چیزیں، کہ اسلام میں اخلاص کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لیکن یہ جائز ہے معاوضہ پکڑنا. جیسے ایک حدیث میں آ کے ایک بار کچھ جو صحابہ تھے وہ کہتے ایک جگہ پہ رکیا کرنے کے لیے ایک بادشاہ کو، اس کو کچھ ہو گیا تھا بادشاہ کو. تو جو بادشاہ تھا اس کو شاید یہ ہو کچھ بیماری ہو گئی تھی، تو انہوں نے دم کر دیا اس کو. تو شاید 30 بکریاں مانگی تھی یا ان کو دی تھی 30 بکریاں اس نے. تو اس سے مسئلہ، لیکن پرائمری موٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیسوں کے لیے ایسا کروں گا. وہ تو بونس مل جاتا ہے، لیکن اگر اسی لیے کیا تو اس آیت کا مستحق ہی انسان بن جائے گا، اس آیت کا مستحق ویسا انسان بن جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کیا بولتے ہیں. وہ یہ بولتے ہیں وقالوں، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، کہ ہمیں ٹچ نہیں کرے گی آگ، الا ایاما معدودہ، ایکسیپٹ فار نمبر ڈیز، کچھ ایام کے لیے، کچھ گنے چنے دنوں کے لیے ہمیں جہنم ٹچ کرے گی، ورنہ ہمیں جہنم
ٹچ نہیں کری. قل اتخذتم کہ تم کہہ دو، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، پکڑا ہے تم نے، عند اللہ عہدا اللہ کے پاس کوئی عہد، کوئی کویننٹ، کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وہ خلاف نہیں کرتا اپنے عہد کے، اپنے کووننٹ کے. ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے ہو، تم بنا علم کے اللہ تعالیٰ پہ وہ چیزیں مانتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تم بس اپنے تمناؤں کی بنیاد پہ، آرزوؤں کی بنیاد پہ وہ چیزیں کہتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس نے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلے آ گیا نا وہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. یعنی کہ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، اور ہم 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے. اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں ہم رہیں گے اگر 7,000 سال زندگی ہوتی ہے. کچھ کہتے تھے ہم نے 40 دن بجدے کی عبادت کی تھی، 40 ڈیز تک ہم نے کاف کی عبادت کی تھی، تو 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کیا تم سے اللہ نے عہد لیا ہے اس کا؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ تم کیسے ایسا بولتے ہو، یہ غلط تم کہتے ہو، تمہیں کوئی اس کا پروف نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس قسم کا تمہیں کوئی عہد و پیمانہ نہیں کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اینڈ پہ یہاں پہ آ گیا نا کہ ہرگز نہیں بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو، ام تقولون علی اللہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو، ما لا تعلمون جو کچھ جو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو صرف چند دن تک جائیں گے. ٹھیک ہے، ایام معدودہ، کچھ نمبر ڈیز تک ہمیں جہنم کی آگ ٹچ کرے گی. یہ تمہاری اپنی طرف سے اور یہ اللہ کی طرف سے اس نے تمہیں یہ نہیں کہا ہے. اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ اصول فرماتا ہے. دیکھیے اب اصول آئے گا اس کے بعد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکی کے بدلے میں نیکی اور بدی کے بدلے میں بدی سے جزا دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بلا، ہاں، ہاں، یقیناً، بلا، یقیناً، من کسب سیئتا جس نے کمایا برائی کو، جس نے برائی کا کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور سراؤنڈ کر دیا اس کو، احاطہ کر دیا اس کو، اس کی خطاؤں نے، اس کی خطاؤں نے اس کو احاطہ کر دیا، ہر سائڈ سے خطا اس کو دکھ رہی ہے اپنے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، برائی کرنے والے. اور والذین آمنوا اور جن لوگوں نے ایمان لایا، اس کا جو کنٹراسٹ بیان کیا جا رہا ہے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کی، اولئک اصحاب الجنت وہ جنتی اصحاب ہے، وہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کس میں؟ جنت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ کون جائے گا جنت میں اور کون جائے گا جہنم کے اندر. جس کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، بد عملی ہوگی، بد کرداری ہوگی، بد اخلاقی ہوگی. ٹھیک ہے، سوء الخلق ہوگا تو اس کو پھر جہنمی میں ہی جانا ہے. اور جس کے کردار میں ایمان ہوگا، اخلاق ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، اخلاص ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، توبہ کرتا ہوگا، توکل کرتا ہوگا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوا اللہ تعالیٰ سے، آرزو ہوگی یعنی یہ شفاعت اس کو مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، وہ اس کا مقام جنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ایک اور جو ہے یہ اس کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل جب ہم نے لیا تھا میثاق، کووننٹ، وعدہ بنی اسرائیل سے، چلڈرن آف اسرائیل سے. نہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. لا تعبدون الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو ایکسپٹ اللہ کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا اور یہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ گڈنس کرو، اچھے سے برتاؤ کرو ان کے ساتھ. وذی القربہ اور جو تمہارے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھے سے برتاؤ کرو. والیتامہ اور جو یتیم ہیں، جو آرفنز ہیں، ان کے ساتھ بھی تم اچھے سے بیہیو کرو. والمساکین اور جو نیڈی ہے، جو مسکین لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تم اچھے سے بیہیو کرو.
وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں کے ساتھ جب بات کرو گے تو اچھا ہی کے ساتھ بات کرو. وأقیموا الصلاة، تم نمازیں قائم کرو. وآتوا الزکاة، تم زکوٰۃ دو، ادا کرو. ثم تولیتم، اس کے بعد تم پھر سے پھیر گئے، تم نے ٹرن اوے کیا ان ساری چیزوں سے، اللہ کے احکام سے. الا قلیلا منکم، ایکسیپٹ کچھ لوگ تم میں سے جنہوں نے ایسا نہیں کیا. وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے، تم منہ موڑنے والے تھے، تم ریفیوز کرنے والے تھے. تو یہ یہاں پہ آگے ہے. اس کے بعد جائیں گے ہم نیچے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل کووننٹ لیا تھا. لا تسفکون دماءکم، تم مت بہاؤ خون کو. سفیکہ یسفک سے شاید بن گیا یہ. ہاں سفک بولے اس کو بہانے کو. تم مت شیڈ کرو، تم مت بلڈ شیڈ کرو، تم مت خون بہاؤ. ولا تخرجون انفسکم، تم مت نکالو اپنے آپوں کو. من دیارکم، اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے. ثم اقررتم، اس کے بعد تم نے ریٹیفائی کیا، تم نے اقرار کر دیا. وانتم تشہدون، اور تم گواہ رہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ اس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، لا تسفکون دماءکم، آپس میں خون نہیں بہانا. دماءکم اپنا بلڈ، یعنی کہ آپس میں کسی انسان کو مارا ہوں وہ تو انسان ہی تو ہے نا وہ. اور نہ ہی تم نکالو اپنے آپوں کو اپنے گھروں سے، اپنے آپوں کو جو ہے انفسکم، مطلب کیا ہو گیا، اپنے جو ہوں گے یہ لوگ، انسان. ٹھیک ہے. اور نہ آپس والوں کو جلائے وطن نہ کرنا، تم جلائے وطن نہ کرنا آپس والوں کو، اپنے گھر والوں کو تم گھر سے باہر نکال دو گے. تم نے اس پہ اقرار بھی کر دیا. وانتم تشہدون، تم اقررتم، تم نے اقرار کر دیا اور تم گواہ رہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ بیان کیا، عہد بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا. لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراضی کر دیا، ان پہ ریفیوز کر دیا اس کو. اس عہد میں پہلے کیا کیا اول کہا گیا تھا؟ اللہ کی عبادت کی تاکید کی گئی تھی کہ ہر نبی نے بنیادی اور اولین دعوت اسی کی دی ہے، توحید کی، اللہ کے عبادت کرنے کی. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک. سوچیے کتنا ضروری ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. مسکینوں کو جو ہے، آرفنس کو، یتیموں کو جو نزدیک ہوں گے رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا، اچھے سے بات کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. تو یہ سب کچھ یہاں پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے. اور یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں کوتاہی کرنے کی، وہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے اعراض کر دیا. تو اعراض یعنی کہ کفر کر دیا، ریفیوز یعنی کہ کفر، یہاں پہ کفر کے معنی میں ہے. تو انہیں انکار کر دیا اس کو. ٹھیک ہے. جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھی یہ سب چیزیں، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یا نماز پڑھنا. اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، نماز و زکوٰۃ. حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اعراض سے انسان کافر بن سکتا ہے. کوئی